سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 اور 91۔ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے میں، واختلاف اور اختلاف اور بدلنے میں، اللیل والنہار رات اور دن کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقلوں والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یذکرون اللہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھ کے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل، ویتفکرون اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ربنا اے ہمارے رب، ما نہیں، خلقتا تو نے پیدا کیا، ہذا یہ، باطلاً بیکار، باطل، سبحانکا تو پاک ہے، فقنا پس تو بچا ہم کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ دہرا لیں جی، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقلوں والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یذکرون اللہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون اور وہ غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا، ھذا یہ، باطلاً بیکار، سبحانکا تو بیکار چیزیں پیدا کرنے سے پاک ہے، فقنا عذاب النار پس تو بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک ان ساری آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔
ان آیات میں آگے بلکہ یہاں سے ہی کچھ دعائیں ہیں، دعاؤں کا ذکر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں اور رات اور دن کے اختلاف میں بھی نظر کسے آتی ہیں؟ لآیات لأولی الالباب، عقلوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقلوں والے زمین کو دیکھتے ہیں، ان کو رب کی یاد آتی ہے۔ عقلوں والے آسمان پہ غور کرتے ہیں، انہیں کس کی یاد آتی ہے؟ اللہ کی یاد آتی ہے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، موجد اس کا کوئی نہ کوئی ہے۔ ہم جس کو بولتے ہیں، بلکہ سارے اردو والے یہی بولتے ہیں، موجد۔ موجد ہی بولتے ہیں نا؟ کیا بولتے ہیں؟ موجد۔ لفظ کیا ہے؟ موجد۔ کیا لفظ ہے؟ موجد، ایجاد کرنے والا، ایجاد کرنے والا۔ جو موجد ہوتی ہے نا، جو ایجاد شدہ چیز ہوتی ہے، وہ ایجاد کرنے والے کا پتہ بتاتی ہے۔ جو ایجاد ہوئی چیز ہے وہ ایجاد کرنے والے کا پتہ بتاتی ہے۔ بھئی جتنی عمدہ، جتنی کمال کی چیز ہوگی، اتنا ہی ظاہری بات ہے اس کو بنانے والا کاریگر ہوگا۔ یہ دیکھیں نا، یہ ٹیبل ہے، ابھی ہمیں تو نہیں پتہ جس نے بنایا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنا عمدہ ہے، کتنی صفائی ہے، کتنی کاریگری ہے۔ تو اس ٹیبل نے اس کو بنانے والے کا کیا کیا ہے؟ پتہ بتا دیا ہے۔ بنانے والا کیسا ہے، کاریگر ہے کہ نہیں ہے، کتنا اسے کام کرنا آتا ہے۔ تو جو ایجاد شدہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایجاد کرنے والے پر جو ہے وہ نشانی ہوتی ہیں کہ اس کو بنانے والا کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق اگر تھوڑا بہت بھی جاننا چاہتے ہو تو تم اس کی پھیلائی ہوئی زمین کو دیکھ لو، اس کے بنائے ہوئے آسمان کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں، وہ دھماکہ ہوا تھا، دھماکے سے یہ ساری چیزیں وجود میں آئی۔ حالانکہ دھماکے سے بھلا کسی چیز کا وجود آتا ہے؟ دھماکے سے تو تباہیاں ہی ہوتی ہیں۔ وہ آج تک، وہ اللہ کا بھلا کرے، وہ کس ملک میں امریکہ نے بم پھینکے تھے؟ جاپان میں، ہیروشیما اور ناگاساکی میں۔ کہتے ہیں جی آج تک اس کی تباہی کے اثرات موجود ہیں۔ بھائی جہاں دھماکے ہوتے ہیں وہاں تو تباہی ہوتی ہے۔ بھلا حادثے کے بعد وہ بھلا چیزوں کی درستگی ہوتی ہے؟ دو بسیں آپس میں ٹکرائیں، زندگیاں تباہ ہوتی ہیں کہ زندگیاں ملتی ہیں؟ بسوں کے ٹکرانے سے بیچ میں سے کاریں نکلتی ہیں یا بسیں بھی برباد ہو جاتی ہیں؟ کہتے ہیں جی آپس میں بس وہ ایک دھماکہ سا ہوا، وجود میں آئے۔ اگر ایسا ہوتا تو دھماکے سے چلیں، ایک آدھ دفعہ تو تھوڑی بہت وجود آ گیا، بھائی ہمیشہ کے لیے وجود اور اتنا مستقل وجود، اور پھر اس میں کاریگریاں دیکھیں۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا مختلف ہونا۔ ابھی دیکھیں راتیں لمبی ہو رہی ہیں، دن گرمیوں میں دن لمبے، راتیں چھوٹی، دن اور رات کا مختلف۔ جتنا اللہ نے ان کا وقت رکھا ہے وہ کبھی اپنے وقت سے بڑھتے بھی نہیں ہیں۔ کبھی دن نے ایسا نہیں کیا، رات میں آج ذرا تھک گیا ہوں تو ایسا کر، تو 24 گھنٹوں کے لیے نکلا، میں ذرا سکون کر لوں، میں ذرا سورج سے مل لوں، میں ذرا چاند سے مل لوں۔ نہیں، کبھی رات نے ایسا نہیں کہا کہ دن آج تو 24 گھنٹے کا ہو جا، میں ذرا ستاروں سے مل کے آتی ہوں۔ نہیں، بلکہ جس کی جہاں پہ جیسے ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، وہ اپنے مدار سے، اپنے راستے سے 1 انچ بھی ہٹنا گوارا کرتے۔ اسی کو دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کو کوئی نہ کوئی چلانے والی ذات۔ لآیات لأولی الالباب، یہ الباب لب ان کی جمع ہے، عقلوں والے۔
اس میں عقلوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقلوں والے کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں کے بعد مطلب لیٹ کر، یعنی ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہیں وہ چیزیں کاریگری یا اللہ ہی کی ذات کے متعلق غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنا، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا بندے کی نیت ہے۔ بندہ اچانک سویا ہوا ہے، اچانک جاگ آ گئی، منہ سے اللہ کا ذکر نکلا، قرآن کی کوئی آیت نکلی، سورہ اخلاص نکلی، کچھ بھی زبان سے نکلا، وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی مکمل اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ حالانکہ یہ ایسی نیکی ہے، نیت کوئی نہیں بندے کی، بندہ تو سویا ہوا ہے، نیت کیا کرنی ہے، پوری ہوش بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ اور اس عنوان پہ مجھے ایک اور حدیث یاد آئی، آپ علیہ السلام کے ایک صحابی معاویہ بن معاویہ فوت ہوئے نا، ان کے جنازے پہ بے شمار فرشتے آئے۔ جنازہ جب ہو گیا، آپ علیہ السلام واپس گئے، حضرت جبریل آئے، پوچھا جبریل وجہ کیا ہے، اس کے جنازے پہ اتنے فرشتے کیوں آئے؟ فرمایا یہ آپ کا وہ صحابی ہے، کان یقرأ سورۃ الاخلاص قائما وقاعدا وراکبا وماشیا، یہ آپ کا صحابی بیٹھتا تھا تو قل ھو اللہ پڑھتا تھا، کھڑا ہوتا تھا تو قل ھو اللہ پڑھتا تھا، لیٹتا تھا تو قل ھو اللہ پڑھتا تھا، چلتا تھا تو قل ھو اللہ پڑھتا تھا، سواری پہ سوار ہوتا تھا تو قل ھو اللہ پڑھتا تھا۔ یہی وجہ ہے اس سورت سے محبت، اس ذکر سے محبت کی وجہ سے آج یہ فوت ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا نزول فرما دیا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو عقلوں والے ہیں نا وہ اس پہ غور کرتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے، وقعودا اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور پہلوؤں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش پہ۔ اللہ اکبر، یہ کہنے کہ ہماری مسلمانوں کی بڑی سستی ہے، بڑی کمزوری ہے، ہم بہت پیچھے ہیں، یہ ان چیزوں پہ غور کرنا ہمارا بنتا تھا لیکن ہم نے چھوڑ دیا۔ آج غیر مسلم دیکھ لیں، وہ انہی چیزوں پہ غور و فکر کر کے، انہی چیزوں کو پکڑ کے، یہ جناب علم فلکیات ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، سورج سے چاند کا اتنا فاصلہ ہے، اس سے فلاں سیارے کا، فلاں ستارے کا اتنا فاصلہ ہے، فلاں سیارہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ان چیزوں کا علم حاصل کر کے آج وہ ہم پہ غالب آئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ صرف فرق یہ ہے کہ ان کا ایک نقطہ نہیں درست، وہ صرف دنیا کی خاطر اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ ایک مومن تو وہ ہوتا ہے صرف آخرت پہ نظر نہیں رکھتا، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ۔ ان چیزوں پہ غور ہمارا بنتا تھا، ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے بیٹھ گئے۔ غیر مسلم دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئے۔ غور و فکر ہم نے کرنا تھا، اتنا بڑا آسمان ہے۔ آپ کو بہت مزے کی بات سناتا ہوں، اتنا بڑا آسمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق، اس آیت پہ غور کرنا ہے، پھر واقعہ سمجھ آئے گا جو میں آگے سنانے والا ہوں۔ یہ غیر مسلم کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے 7 مضبوط آسمانوں کو پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی پیدا کی ہوئی چیز میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں دیکھے گا۔ فرجع البصر هل تری من فطور، تو نگاہ پھیر کے دیکھ بھلا آسمان میں کوئی فطور دیکھتا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو خسیر، تو دوبارہ آنکھیں اوپر کو اٹھا، آسمانوں کو دیکھ، تیری آنکھیں ذلیل ہو کے لوٹیں گی لیکن آسمان میں کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، کیوں جی اتنی بات سمجھ آ گئی؟ آسمانوں میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک مستری کو کہیں نا گھر بنانا ہے، چھوٹا سا چھت بنائے گا،
دیکھنے والے کہیں گے یہاں سے فرش اونچا ہے، یہاں سے نیچا ہے، یہاں سے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں پہ پانی کیوں کھڑا ہو رہا ہے، یہاں پہ سل ہے، یہاں پہ یہ ہے وہ ہے، 100 غلطیاں 100 نقص نکل آئیں گے۔ بھئی اتنا چھت ہے، یہاں سے پلر نکال دو، نہیں جی آپ کی چھت گر جائے گی، ایسے کر دو ویسے کر دو، نہیں جی یہ 100 مسئلے بن جائیں گے۔ صدقے اور قربان جائیں اپنے رب کی تخلیق پہ۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اتنا بڑا آسمان بنایا، اس میں کوئی ستون بھی نہیں، کوئی پلر بھی نہیں ہے، نہ ٹیڑھا ہے، نہ کوئی سوراخ ہے، نہ پانی کھڑا ہوتا ہے، نہ سل پڑتی ہے، اتنا بڑا اور اتنا مضبوط آسمان بنایا۔ اسی پہ غور کر لیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ امریکہ کا ایک آدمی تھا فلپ کراس بائے، فلپ کراس بائے، اس نے ایک نظریہ دیا، کانسیپٹ دیا۔ اس نے کہا جی دنیا والوں تم اتنی چیزیں بناتے ہو، کوئی ایسی چیز بناؤ جس میں نقص نہ ہو، زیرو ڈیفیکٹ کانسیپٹ۔ نظریہ کیا ہے؟ زیرو ڈیفیکٹ۔ کانسیپٹ کیا ہے؟ زیرو ڈیفیکٹ کانسیپٹ۔ یہ گوگل کریں گے آپ کو یہ سارا مل جائے گا۔ زیرو ڈیفیکٹ کانسیپٹ آپ نے لکھنا ہے۔ کیا مطلب ہے زیرو ڈیفیکٹ کا؟ کہ کوئی بھی چیز بنائیں اس میں ڈیفیکٹ زیرو ہونا چاہیے۔ بھئی اتنی بڑی کمپنیاں بنی، کوئی ایک چیز کی، کسی ایک چیز کو انہوں نے بنانا ہے نا، پہلے اس کا ڈیزائنر الگ ہے، رنگ والا الگ ہے، اس کو جناب اللہ آپ کا بھلا کرے خاکہ تیار کرنے والا الگ ہے، اس کو جوڑنے والا الگ ہے، اس کے جو پرزے بنانے والے ہیں وہ الگ ہیں، چیک کرنے والا کوئی 10 بندے اس کو چیک کرنے والے ہیں، پھر اوپر پاس کرنے والے ہیں، پھر جا کے وہ پاس ہوگی۔ اس کے باوجود جتنی مرضی اچھے کاریگر ہوں ان کے مال میں ڈیفیکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ کوئی مائی کا لال آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میری جو کمپنی ہے، میری جو فیکٹری ہے وہ زیرو ڈیفیکٹ مال تیار کرتی ہے۔ بھئی 100 میں سے ایک پیس بھی خراب ہو، خرابی ہے کہ نہیں؟ 1000 میں سے ایک 2-4 بھی خراب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بھئی آپ تو ماشاءاللہ بڑے ایسے ہوں گے جو کاروباری ہوں گے، بزنس مین ہوں گے، کتنا بھی اچھا مال لے آئیں، بیچ میں نقص، جسے ہم نقص بولتے ہیں نا، نقص، کمی، عیب، کمزوری، کوئی نہ کوئی کجی، ٹیڑھا پن ضرور موجود ہوتا ہے۔ زیرو ڈیفیکٹ کا کوئی بھی مائی کا لال دعویٰ کر سکتا، کتنا ہی اچھا برانڈ کیوں نہیں، کتنی ہی اچھی جناب وہ کاریگر کیوں نہیں، کتنی بہترین کمپنی یا کتنی بہترین فیکٹری کیوں نہیں، آپ چیک کر لیں۔ اگر کوئی بندہ 1 ملین پیس تیار کرتا ہے، 2, 3, 4, 5% ان میں مال خراب بولیں نکلتا ہی نکلتا ہے۔ آئیں پھر اب اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ۔ دنیا والوں تم سارے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، کوئی ایک فیکٹری نہیں بنا سکتے جو زیرو ڈیفیکٹ ہو۔ دیکھو میں نے اتنا بڑا آسمان بنایا، سارے کا سارا زیرو ڈیفیکٹ ہے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی تخلیق میں ٹیڑھا پن نہیں دیکھے گا۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو خسیر۔ تو ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ دیکھ، دور بھی لگا، خرد بھی لگا، جتنے تیرے پاس دیکھنے کے آلات ہیں سارے استعمال کر لے، لیکن تو رب کائنات کی تخلیق میں ایک ذرہ برابر بھی عیب پکڑ سکتا نہیں، پکڑ سکتا۔ کیوں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی پہ تفکر کرو گے، غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہ بہت بڑی ذات ہے۔ یہ جو فیکٹریوں میں چیزیں بنانے والے یہ سارے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں۔ جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، زمین کو بنایا، سورج چاند ستارے سیاروں کو بنایا، وہ بہت بڑی ذات ہے، اور وہ ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب جب وہ غور کرتے ہیں نا عقلوں والے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب دنیا کائنات میں کوئی چیز تم نے بیکار پیدا کی ہی نہیں ہے۔ سبحانک، تو بیکار چیزیں پیدا کرنے سے ہمیں جس کا پتہ نہیں نہ چلتا ہم کہتے ہیں فضول، ہم کیا کہتے ہیں؟ بیکار، یہ تو بالکل فضول قسم کا آدمی ہے، یہ فضول قسم کی چیز ہے، یہ بیکار ہے۔ او بھائی اس رب کے کارخانے میں کوئی بھی چیز فضول، کوئی بھی چیز بیکار نہیں، حتیٰ کہ وہ کیڑے مکوڑے جن کو دیکھ کے ہمیں اپنی جان کے لالے پڑ جاتے تھے، وہ خطرناک قسم کے یہ سانپ اور بچھو اور یہ اس طرح کے جانور، آج جناب ڈاکٹروں نے تحقیق کی، کہا جی وہ فلاں فلاں جو بچھو ہے وہ اگر مل جائے تو ہم اتنے $1,00,000 میں خریدیں گے، جسے سب بیکار سمجھ رہے تھے آج تک، جسے سب فضول سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے زہر میں کتنی بیماریوں کی شفا رکھ دی اور کتنی بیماریوں کا علاج رکھا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا جب تحقیق کی، جب جس چیز پہ ہم تحقیق کرتے رہے ہمیں ساتھ ساتھ یہ معلوم ہوتا رہا اس کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ سبحانکا، اے اللہ اس کائنات میں تو بے فائدہ چیزیں پیدا کرنے سے پاک ہے۔ سبحانکا کا کیا معنی ہے؟ سبحانکا تو پاک ہے، کس سے؟ اللہ تو بیکار چیزیں پیدا کرنے سے پاک ہے، تو فضول چیزیں پیدا کرنے سے پاک ہے۔ کوئی چیز ہے حتیٰ کہ مچھر تک بھی ہے نا، کوئی نہ کوئی فائدہ تو اس کا ہے، کیڑی ہے، چیونٹی ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا فائدہ ہے۔ بھئی وقتی طور پہ ہمیں سمجھ نہ آئے نہ صحیح، ہماری عقل چھوٹی ہے، لیکن ایک مومن کا، ایک عقل والے کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب اس جہاں میں تو نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا کی، سبحانک تو بیکار چیزیں پیدا کرنے سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔